صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل پہ 6 کتابیں رکھ کر کوئی بات کرے تو بات ہوتی ہے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک میٹھے بول عطا کرتے، وہی حدیث شریف، صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کو سنتے، اور جب کریم کے ارشادات پر مبنی وہ محفل اختتام پذیر ہوتی تو حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ہماری ان باتوں کو جو یہاں موجود ہیں، بڑے دھیان سے سننا، ہماری ان باتوں کو جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ پہلا طریقہ سرکار علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ رکھنے کا یہ تھا کہ حضرات صحابہ اکرام حضور کے حکم پر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان حق ترجمان سے سنی ہوئی باتوں کو ان تک پہنچا دیتے تھے جو مجلس پر نور میں اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے۔ پہلا طریقہ۔ پھر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی اشاعت اور حدیث کو عام کرنے پر فضیلتیں بیان کی۔ پہلی سنیے، کانوں کی راہ دل تک جائے تو ہمیں بھی سنانا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں یعنی میری حدیثیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ایک اور حدیث سنیے، یہاں تھا اللہ پاک اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ اب جو حدیث پاک سنا رہا ہوں یہاں پر کاش کہ پہلی آدھی سطر آپ سمجھ جائیں تو لطف کو بھی لطف ملے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس پر رحمت کرے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہاں روک کر آپ سے ایک سوال پوچھوں، کثیر تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، عشاء کے بعد سے محفل شروع ہے، بہت سارے لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے اور بہت سے نئے ابھی آئے ہوں گے، کئی خطابات ہو چکی اور کئی باقی، اور اب ہم ہیں کہ آپ کی سمع خراشی پر ہم ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ کوئی کسی کی بات آپ نے سنی ہوگی، کوئی صبح کسی کو تو سناؤ گے، کیا خیال ہے؟ کسی کو تو سناؤ گے، اپنی مرضی سے سناؤ گے بھی فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا۔ تو جب جان عالم ہر بزم کے آخر پر فرمائیں کہ ساڈیاں گلاں ہوراں تک پہنچا دو، دیکھیں ڈیٹا محفوظ کرنے کا ہر دور میں طریقہ جدا رہا ہے، جیسے جیسے مارکیٹ میں نت نئی چیزیں آئیں ڈیٹا محفوظ کرنے کے انداز و اطوار تبدیل ہوتے گئے۔ پہلے انحصار حفظ پر تھا، دل اور دماغ میں محفوظ کرنا، اس کے بعد کیونکہ اس دور میں کاغذ نہیں تھا، چمڑے پہ لکھتے تھے، کپڑے پہ لکھتے تھے، پتھروں پہ لکھتے تھے، لکڑی پہ لکھتے تھے، اور جانوروں کی پاک ہڈیوں پر لکھتے تھے۔ یہ ذرائع اور یہ انداز اور طریقے تھے کسی بات کو محفوظ کرنے کے۔ اب میرا دور وہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کارڈ میں لاکھوں حدیثیں جمع ہو جائیں، سمجھ گئے؟ آپ کے پاس کمپیوٹر، موبائل، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ صبح ایک نہ ایک بات یاد رکھیں گے اور کسی کو سنا دیں گے، اور جس کو سنائیں گے اس کو بھی محفوظ ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دکاندار کو کہا، چاچا راتی ملانے مولوی اینج گل دسی ہے کہ سرکار اینج فرمایا ہے، تو شام کو وہ گھر جا کے روٹی کھاتے اپنے بچوں کو بھی بتا سکتا ہے کہ آج بندہ دسدا سی کہ کل محدث قصوری کا عرس ہوا ہے اور اس نے یہ حدیث وہاں سے سنی ہے۔ تو اشاعت کا ایک بہتر طریقہ یہ تھا کہ کریم خود فرماتے تھے، ہماری ان باتوں کو ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، آپ جب ایسے جلسوں میں علم اور علماء کے فضائل سنتے ہیں تو کئیوں کے من میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی
کہ یار میں بھی درس نظامی کر لوں، پھر اپنی مصروفیت، وقت کا نہ ہونا، عمر کے تقاضے، گھریلو ذمہ داریاں، یہ ساری راہ میں رکاوٹ بنتی ہوں گی کہ اب میرے لیے ممکن نہیں. تو آئیے میں آپ کو سوکھا عالم بننے کا نسخہ بتا دوں. عالم ربانی کے عرس پر یہی لنگر دے سکتا ہوں میں آپ کو. کیا خیال ہے جناب؟ میں تھوڑے جو منڈے کوئی نہیں بن سکتا، میرے کو دیا ہی لنگر ہے. سمجھا گی نہ میرے پاس عمرے کے ٹکٹ ہیں کہ تسی اچھی سبحان اللہ کہنا تے پرسوں ٹور جانا ہے، ہن عمرہ بند ہے حج تے ہی جانا ہے. سمجھا گئی ہے جی؟ اللہ واسطے تو سبحان اللہ آکھنا آندا ہوئے تو بڑی گل ہے جناب. نہیں اللہ کے لیے، باقی تو کوئی ایسی بات نہیں. اب ذرا سنیے عالم بننے کا سوکھا نسخہ. اور یہاں بھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. میں بھی ایک محدث کا غلام ہوں جو نائب محدث اعظم ہے. حضور بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی آستانہ علیہ سمندری شریف، اور وہ نائب و خلیفہ و مرید ہیں اور شاگرد ہیں قطب زمن محدث اعظم سیدی وسندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں محفوظ کی. وصل کم کیجئے گا بھائی صاحب، وصل کم کیجئے گا، لوگوں کے کانوں کا خیال کریں. جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں، کتنی؟ اور کس چیز کی؟ دین کی. حدیث کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا کہ شرعی لغت میں حدیث حضور علیہ السلام کے فرمان کو کہتے ہیں. آگے پھر اس کی کئی قسمیں، قولی اور فعلی. اور ایڈی اوکھی کلاس تے رات دیس ویلے، آئی ایم ویری سوری. یہ میں نے آپ سے مذاق اور کسی پہ تنقید نہیں کی تھی کہ یہ ہماری تقریر کا ٹائم ہی نہیں ہے. سانو دے جناب کو 12 گھنٹے سو کے تسی اٹھے ہو، وہ تگڑا ناشتہ کیتا ہوئے، کو سر تیل شیل لاؤ، کو اکھاں سرما پاؤ، تو پھر اکھا چکھا ملا کے سڑ نال بیٹھو، پھر دوڑنا کو گل کریے. تے چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے، ہن میں تانوں ڈوراں کتھوں لیا کے دواں. وہ اگے قصور والے سید نے جڑا غوث پاک دی آل اولاد ہے، بڑے بختاں والے ہو، حسنی سید دے شہر چ رہندے ہو. حضرت سیدنا بابا عبداللہ شاہ قادری شتاری نور اللہ مرقدہ. آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدنا بابا بلے شاہ حضور غوث العالمین غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کی اولاد پاک سے ہیں؟ او قصوریو پتہ ہے کہ کوئی نہ پتا؟ نہیں پتا. بس داتا صاحب کے مکانے اور گنجے شکر کی شکر، بابا بلے شاہ کے وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے اندر سے؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کون کیا ہے ہمیں کیا. جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں یاد کی، یہ میں مفہومی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، محفوظ کر لیں، یاد کر لیں، غور کر لیا، اور ان 40 حدیثوں کو محفوظ کر کے سیکھ کر امت تک پہنچایا، تو میرے کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو کل قیامت والے دن علماء کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، اور ایسے بندے کی ہم قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے اور شفاعت بھی فرمائیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث پاک کو عام کرنے کا طریقہ کیا تھا. لیکن ابھی تک جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ لکھنے کی بات کہاں ہے، تو اب ہم آپ کو لکھنے کی سنانے لگے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو لکھ لیتے تھے. دھیان رہے گا آپ کا، جو سننا لکھ لینا. ایک دن قریش کے کچھ بندوں نے کہا کہ حضور لباس بشریت میں ہیں، کبھی جلال میں کبھی جمال میں، اور جلال میں جب بندہ ہو تو کبھی اس سے خلاف حقیقت بات بھی کا امکان ہوتا ہے. تو لکھن تو پہلے حضور کو لو پوچھ لیا کر، ساریاں گلاں سرکار دیاں نہ لکھیا کر، لکھن تو پہلے پوچھ لیا کر. وہ کہتے ہیں میرے دل کی کرچیاں ہو گئیں، میرا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا. میں جانے جہاں علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی جی میٹھے بول سنتا ہوں، لکھ لیتا ہوں. آج قریش کے کچھ بندوں نے یہ بات کہی ہے
یہ سنتے ہی، دھیان میری طرف رہے گا، یہ سنتے ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات فرمائی، اکتب، لکھا کر۔ کوئی لطف نہ آیا؟ اب تو ہمارے اسٹیج والے بھی اتنے تھک چکے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات فرمائی لکھا کر، اور یہ فرما کے ارشاد فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور پھر اپنی بے مثال انگشت انور جس کے اشارے سے چاند ٹوٹا، اپنے دہنے بے مثل کی طرف کر کے فرمایا قسم رب کی اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پر پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام محمد رضا قادری رحمت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک حدیث کافی ہے جو سنا دی ہے کہ لکھا جاتا تھا اور کریم نے فرمایا لکھا کر، یاد رہ جائے گا؟ بولے 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 ذرا، یاد رہ جائے گا؟ آگے سماعت کیجئے گا۔ صاحب عرس کی فضیلت کو جاننا ہو تو ان کے فضائل کیا ہیں؟ وہ عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، امور فقہ ان کے پیش نظر، بالغ نظر مفتی، کئی کتابوں کے رائٹر، سمجھ گئے؟ یہ ان کے من جملہ فضائل و کمالات میں سے ایک ہے۔ بھائی جی چڑیاں نو مار کے اڑا دینا ہی کرامت نہیں ہوندا، نیریاں چل دیاں ہون تے حضور دے دین دا دیوا بالی رکھنا بھی بڑی وڈی کرامت ہوندی ہے۔ مخملی گدوں، گاؤ تکیوں، مریدوں کے جھرمٹ اور انواع و اقسام کے کھانوں میں ہو کی ضربیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن گھر بھی نہ ہوئے تے چھت بھی نہ ہوئے تے پھر بھی بابا پھٹی لے کے بہ جائے اور قال اللہ و قال رسول اللہ کے دیپ جلائے، کرامت اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہم سچی باتوں کے عادی ہیں۔ آج کل مدارس دینیہ کے اکثر دستار بندی کے جلسے ہیں، تو گزشتہ بھی کسی جلسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کے جن کے گلوں میں آپ یہ پھولوں کی مالائیں ڈالتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ہٹو بچوں والے حصار بنا لیتے ہیں، پانی ہمارے لیے دیکھو اسپیشل کمپنیوں کا کہ یہ اور کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، آتے ہی پوچھا جا رہا کھانا کھائیں گے کیا کھائیں گے، بلکہ کئی روز پہلے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مینیو میں کیا ہوگا، آپ کیا پسند کریں گے، تیکھا پھیکا سب کچھ۔ تو اس ماحول میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے تقریر کرنا یہ کوئی بہت بڑا ہیرو پن نہیں۔ میرے مسلک و دین کا بڑا ہیرو وہ ہے جو ایک ڈیسک کو لے کر 40 بچوں کو بٹھا کر طوطے کی ذرا الف سے یا تک رٹاتا ہے اور الف لام میم سے والناس تک حفظ کراتا ہے اور دنیا کی سب سے کم تنخواہ پاتا ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ ہم جیسے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو تو آپ پیزے اور شیزے اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ چلو نال سیلفی شلفی بھی ہوئے گی، اپنے مدرسیاں دے حفظ کران والے استاداں دا بھی خیال کر لیا کرو، ایک پیزے دا خرچہ ہو دے 15 دن دے راشن دا خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہون سبحان اللہ میری عادت بگاڑنے دی بھی ہے، وہ میں توڑنا بگاڑنی شروع کر لی ہے۔ ہاں کیونکہ آپ عادی ہیں بنائے رکھنے کے اور ہم عادی ہیں بگاڑنے کے۔ اے ہون دوڑنا ساڑی بگڑن لگی ہے۔ ایک عمرے کا ٹکٹ، 2 عمرے کا ٹکٹ، 3 عمرے کا ٹکٹ ہی دینا ہے تو اصل تو عاشق وہ ہے جو 12,000 13,000 15,000 لے کر۔ مجھے تو اس خبر کا پتہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے ہمارے معتبر عالم کا وصال ہوا ہے تو فیس بک پر ان کی موٹر سائیکل کی جو تصویر ہے وہ گردش کر رہی ہے،
کوئی فیس بکیوں سے پوچھے تمہیں بھی لوگوں کے مرنے کے بعد ہی سکوٹر نظر آتے ہیں، کدی جیندیوں نو بھی ویکھ لیا کرو. نہ سمجھا سکا نا، یہ وقت ہی سمجھنے کا نہیں ہے. ایک عالم جائے تو پھر افسانہ چھیڑتے ہو فیس بک پر کہ اس نے غربت کی زندگی گزاری، جب زندہ تھے تو تب کہاں مرے رہے؟ تب ان کے دکھوں کا کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کی جھونپڑیوں میں جا کر ان کی گزر بسر کا معلوم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ہاسپٹل میں داخل ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے عارضے میں ہیں، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، کبھی ان کے اسباب کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہماری فقہ حنفی کا بڑا تگڑا بابا مسئلے نکال رہا ہے، اخذ کر رہا ہے فقہ کے، اور گھر سے خادمہ نے کہا کہ بی بی نے کہا کہ آٹا مک گیا، قلم رکھ دیا اور ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا 100 مسئلہ تو نے میرے ذہن سے نکال دیا. امام احمد رضا 14ویں صدی کا مجدد اس فکر معاش کے معاملے میں کیا تصور دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ میں عرض کی، کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ظلم نہ کرو، اپنے ان اصل ہیروز کی قدر کرو. بگڑ گئی نا تھوڑی ساڈی تو چنگی گل ہے، ایڈی نبھانی بھی کی جنہیں وگاڑنی ہوئی ہوئے. ہم اپنی حق بات کہتے رہیں گے، گرفت میں آؤ گے، پکڑے جاؤ گے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں. میں نے آپ کو کہہ دیا ہم آپ کے مسلک کے ہیرو کوئی نہیں. آپ تو ہم تو پروٹوکول کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. بلا وجہ کو ناشکری کرے تو وہ ظالم بندہ ہے. اصل ان کا خیال کیجئے جو ان آندھیوں میں بھی مدرسوں کے چراغ جلا کے بیٹھے ہیں. میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم علیہ رحمت فرماتے تھے، لائل پور میں کئی کارخانے ہیں، یعنی موجودہ فیصل آباد، جہاں کئی چیزیں بنتی ہیں، اور ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں. قصور میں مختلف صنعتیں ہیں، کارخانے بند ہو جائیں تو چیز مارکیٹ میں نہیں آئے گی، مارکیٹ میں نہیں آئے گی، طلب میں اضافہ ہوگا، رسد میں کمی ہوگی تو ریٹ بڑھ جائیں گے، اور پھر بھی نہ ہوا تو دھندے چوپڑ ہو جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے، رسول پاک کے فیض کے کارخانوں کو بند نہ ہونے دو. ان کے دیوں میں چراغوں میں تیل ڈالتے رہو. فکریں خود اپنے اوپر وارد کرو. یہ اسٹیج پر علماء مشائخ بیٹھے ہیں، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں. آپ باڑ لگا دیجئے کہ ہمارے نام کے ساتھ علامہ مفتی پیر لگ گیا، آپ کے نام کے ساتھ عام عوام اہل سنت پبلک کا لقب لگ گیا. توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، جی ہلکی سی کھٹک کھٹک ہے اور ہم بہت بڑی بات آپ سے کر رہے ہیں. اس طبقے عظیم کے پاس ایک رزق ہے اور ایک رزق آپ کے پاس ہے. رزق کی ایک قسم نہیں، کئی قسمیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی علامت ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک تو سیدھی سی بات ہے، مال ہے، زمین سے نکلنے والے سارے اناج اور اقسام ہیں، سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ. پر سید السادات امام جعفر الصادق کریم ابن کریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں رزق سے مراد علم بھی ہے. القابات اور عہدوں کے فرق کو ہٹا کر ایک رزق اس طبقے کے پاس ہے جنہیں حافظ، علامہ اور مفتی اور مدرس کہتے ہیں. ایک رزق آپ کے پاس ہے جو روپیہ پیسہ اور دھن دولت کی صورت میں ہے، پر ہیں دونوں ہی حضور کے غلام، اور ضروری دونوں کے لیے ہے کہ وہ دین کا کام کریں. تو کیوں نہ مل کے بیٹھ جاؤ اور آپس میں بات کیجئے کہ حضرت جو رزق آپ کے پاس ہے آپ وہ خرچ کریں، جو رزق ہمارے پاس ہے ہم وہ خرچ کرتے ہیں، اور مل کر سرکار کی ڈیوٹی دیتے ہیں. نہ کیجئے، مضبوط کیجئے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان دیپوں کو جلائے رکھو، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور اگر نہ سکھاؤ گے، ایک بات تو کنفرم ہے، صحیح بخاری کی پہلی جلد جنازے والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی غالب و مغلوب کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن غلبہ ہمیشہ اسلام کے مقدر میں ہے. یہ حدیث شریف ہے.
اور کیوں نہ ہوگا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے ہی اسلام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پسند کا ہو اور مٹ جائے؟ میری طرف توجہ رکھنا بھائی، لالے ادھر دیکھو. کیسے ہو سکتا ہے اس کا پسندیدہ دین ہو اور مٹ جائے؟ ہاں، صرف ایک بات ہوتی ہے، ہر دور کے لوگوں سے سوال ہوگا. بدر کے دور میں بدر والے آئیں گے، احد کے دور میں احد والے آئیں گے، حنین کے دور میں حنین والے آئیں گے، موتا کے دور میں جنگ موتا والے آئیں گے، قادسیہ کے دور میں قادسیہ والے آئیں گے، کربلا والے، کربلا والے. کہ جب جب دین کو ضرورت پڑی ہم بیٹھے نہیں رہے اور ہم میدان میں آئے. یہ 2026 ہے، آج پھر ضرورت ہے. جس عالم ربانی کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی سرکار کا فرمان عام کرنا تھا، مصلی کی رونق تھی. اور میں نے بہت سارے حضرات سے ان کے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے واقعات کو سنا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی دنیاوی عہدے کو اپنے دین کی ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ جانا تو کبھی اس کو کھاتے میں نہیں ڈالا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اس ڈیوٹی اور اس چراغ کو عملاً جلایا ہے. اور جب پتہ چل جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ پھر یہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. وقت بہت ہو چکا اور مجھے اب خود اختتام اور رخصت کی راہ لینی چاہیے. آپ کو آخر میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ احادیث اور دین اور قرآن اور حدیث کا علم خاص فیض ہے. اس پر میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی کوئی منت نہیں کی کہ آپ سن لیجئے، میں سناؤں گا. یہ ضرور ہے کہ آپ نصیب والے ہوگے اگر حضور کے میٹھے بول محفوظ کر لو. یہ دور وہ تو نہیں ہے جب ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو. میرا وقت تو وہ ہے کہ صدیوں پہلے اس بابے نے یہ کہا تھا. میں کہتا ہوں وہ بابا 2026 دیکھتا تو پھر بابا کیا کہتا، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو. انہوں نے اس دور میں بے قدری دیکھی ہوگی تو یوں درد لکھا، اس دور کو دیکھتے تو کیا کہتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بابے سارے مدرسوں والے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا بابا عبداللہ شاہ المعروف، بابا بلے شاہ قصوری نور اللہ مرقدہ قادری. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بابا پورا درس نظامی پڑھا ہوا عالم. دیکھا اس کرامت پہ کسی نے سبحان اللہ کہا ہے؟ اے ہون وچ چمٹا واڑ لے آئیے تو تسی قابو نہیں آنا، تمال لے آؤ تو تسی پھڑے نہیں جانا. اور ہم نے ابھی کہا کہ انہوں نے درس نظامی کیا ہے. وہ مکمل متبحر عالم تھے، مکمل عالم. اور یہ جو انہوں نے کہا علم و بس کری ہو یار، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا. یہ تو حدیث کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، وہ علم جو نفع نہ دے، وہ علم جو نفع نہ دے. وہ کون سا علم ہوتا ہے جو نفع نہ دے؟ وہ دوسرے صوفی بابے نے کہا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا. کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یہ ٹاٹ والے سکول ہوتے تھے، ابے کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. اب جہازوں پہ بیٹھ کے یونیورسٹیوں میں سمیسٹر پڑھتے ہو اور اگلا رزلٹ یہ ہے کہ ہاتھ ابے کے گریباں تک آتا ہے. علموں بس کری ہو یار. جاگو 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 جاگو. ہم آج قصور والوں کو بابا بلے شاہ کا سبق سنا رہے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ علم کا پہلا مقصد ہے جان کر پہچان کر عمل کرنا. یہ بنیادی مقصد ہے. کبھی یہ وقت تھا کہ مسلمانوں کا دیش ہو اور مسلمان معاشرے میں مسلمان گھر کی بیٹی جائے اور باپ بھی گھبرا رہا اور ماں بھی گھبرائی ہو کہ خیر سے واپس آ جائے. پر اب پڑھاکو زیادہ ہو گئے ہیں تو اب دھڑکا ہی دھڑکا، پریشانی ہی پریشانی. اب بابا کہتا ہے علموں بس کری ہو یار. چھوڑ اس علم کو کہ جس میں مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو.
جاگتے ہو؟ جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے ہو؟ اوے یہ سیانے بابے ادھر بھی بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے، ان سے پوچھو کہ دیہات کے اندر بیٹی کے دن رکھ دیتا تھا ایک گھر، وہ سارا گاؤں اس کا چاچا تایا ماما پھپھا بن جاتا تھا، پیٹیاں میں دواں گا، ٹرنک میں دواں گا، بسترے میں دواں گا، برات میں بٹھاواں گا، انہیں اگر روتی یہ ساڈے پیٹ دی روٹی اسی دواں گے۔ کسی باپ کی آنکھوں میں اشک نہیں ہوتے تھے کہ سارا گاؤں ہی چاچا تایا ماما بن گیا ہے، پر اب بڑے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے ہو، میت پڑی ہوتی ہے، کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، علم و بس کری ہو یار۔ جاگتے ہو؟ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ چلو بادہ کشو کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر لائیں، انسانیت و محبت کے اس نظریے کو جو دین اسلام دیتا ہے، اور اس کی صرف ایک مثال کے جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جتنی تعلیم انسانیت کے بارے میں دین دیتا ہے، لاؤ کوئی مثال ہے تو مثال دو۔ فیض کس کا نام ہے؟ آئیے وہ دو حدیثوں کا وعدہ پورا کروں، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہیں، اور اگر سبحان اللہ ٹیبل پہ دیکھ کے کہنی ہے تو حضرت سے کہوں گا اندر سے منگوا دیں، پھر میں سجا دوں، پھر سبحان اللہ کہنا ہو تو پھر کہہ لینا، کیونکہ تانوں کرتے اعتماد گھٹ ہی ہوندا ہے۔ ایک واحد تسی عجیب مخلوق ہو سنی کہ جڑے 80 سال دے بھی ہو جاندے ہو، نہ غوث پاک دی کھیر چھڈی، نہ داتا صاحب دے مکھانے چھڈے، نہ بابے فرید دی شکر چھڈی، نہ کربلا آلیاں دا کھچڑا چھڈیا، نہ عاشورہ دی شب سبیل دا کوئی قطرہ چھڈیا، تے پھر بھی کوئی پوچھے کہ کیڑا ٹھیک ہے، دھیان دین میں نہیں پتا کیڑا ٹھیک ہے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ میری عادت ہے، یہ دکھ ہے۔ قوال عقیدے دے رہے ہیں، نقیب عقیدے دے رہے ہیں، کئی ہمارے اندر ہی نعت خواں بابے ہیں جو پہلے 60 50 سال ایک اچھی ڈگر پر اچھی چیزیں وصول کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ عقیدے ٹھیک نہیں تھے، اب یہ نئے ٹھیک ہیں۔ پہلے فکرے رضا کے نام پر پنپتے ہیں، اور جب اچھی طرح پل جائیں تو پھر نام رضا سے چڑھتے ہیں۔ صرف زندہ حضرات کو بولنے کی دعوت ہے، باقیوں کی فاتحہ ہم پڑھ دیں گے۔ زندہ ہوتے تو یہ باتیں کیوں ہوتی؟ کوئی بوتل لے اڑا آپ میں سے؟ شکر ہے بھائی، یہ بھی آج دیکھا ہم نے کہ بوتل غائب کر گیا کوئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چشمے ساقی کی ان آیات پہ پابندی تو سنی تھی، یوں بوتلیں بھی غائب کر دیتے ہو، یہ آج پہلی بار دیکھا۔ اکبر کبیرہ، نام رضا پہ پلتے ہیں، اور جب خوب پل جائیں تو پھر نام رضا سے چڑھتے ہیں۔ احمد رضا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی ایک عقیدہ لاؤ جو احمد رضا نے گھر سے گھڑا ہو۔ اگر نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل صدیق اکبر ہیں تو یہ احمد رضا کی گھڑنت نہیں ہے، رسول اللہ نے مصلی پہ خود کھڑا کر کے بتایا ہے۔ زندہ لوگ، صرف زندہ لوگ، باقی ہم قبرستانوں میں جایا ہی کرتے ہیں، سمجھیں گے ایک چکر اور صحیح۔ جاگ رہے ہو؟ آپ کسی کو اپنے مصلی پہ مسجد کے کھڑا کر دو اور کوئی کہے کہ یہ مصلی کے قابل نہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم انتظامیہ ہوتی، ہم صدر ہوتے، سیکرٹری ہوتے، تیری اوقات کیا ہے؟ ہمارے کھڑے ہوئے امام کو گھورتا ہے۔ اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی، صدیق اکبر کو مصلی صحابیوں نے نہیں دیا، امام الانبیاء نے دیا ہے۔ لہذا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل،
نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ذات سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ذات بابرکات. اور رہ گئی شانوں کو تولنے کی بات، رہ گئی عظمتوں کو تولنے کی بات، تو وہ تو کوئی حضور غوث پاک کی عظمت کو نہیں تول سکتا. میرا مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں نہ مجھے کسی پر قیاس کرو، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں. تم تو سرکار غوث اعظم کا مثل نہیں لا سکتے. صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے. نقیب کی ڈیوٹی تعارف کروانا ہے کہ یہ مولوی صاحب فلانی جگہ سے آیا ہے، یہ شعلہ بیاں ہے یا شبنم بیاں ہے. نقیب کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے میں تمہیں عقیدہ دینے لگا ہوں، پہلے پڑھو پھر عقیدہ دو. صرف زندہ لوگ، اور آپ زندہ ہوتے تو ہمیں اتنے غم کیوں ہوتے؟ نعت خان کی ڈیوٹی مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنا ہے. اتنی جرتیں ہو گئی ہیں اور میں حیران ہوں کہ ہم کیوں خاموش رہتے ہیں، کہ چاہے وہ خطیب ہی کیوں نہ ہو، اس کے نام کے ساتھ کتنے مرضی دم چھلے لگے ہوئے ہوں، وہ کوئی بات کہے اور آگے سے یہ کہے قرآن تو یوں کہتا ہے پر میرا ذوق یوں کہتا ہے، حدیث میں تو ایسے ہی آیا ہے پر میرا ذوق یوں کہتا ہے. بڑا بد ذوق ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے ذوق کو گھسیٹتا ہے. مسلمان قرآن و حدیث کے تابع ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام نے دو چیزاں کہا تھا، ایک ہفتے کا شکار، ایک اونٹ کا گوشت. کہا پچھلی شریعت میں حرام تھا، اس شریعت میں فرض تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کا اور ہفتے کو ضرور شکار کرو، لہٰذا اگر میں دو باتیں پچھلی شریعت کی بھی مان لوں تو حرج کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ. اپنی مرضیوں کی اجازت نہیں ہے. عشق بولو، اور عشق کی بولی احمد رضا ستی کو، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. چلو بھائی وقت ہم نے آپ کا بہت لے لیا، دو حدیث شریف کے بیچ میں تو کئی حدیثیں سنا دیں. اب وہ پہلی حدیث پاک سنیں اس سے پہلے کہ یہاں کچھ اور اٹھایا جائے، ہم بھی جلدی راہ لیں. نبی مکرم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات ہم نے خواب دیکھا، دھیان رکھنا بھائی ہماری طرف، رات ہم نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہماری خدمت میں پیش کیا گیا، ہم نے خوب سیر ہو کر نوش فرمایا. سیر کو ہماری پنجابی میں رج کے پینا کہتے ہیں. سیر ہو کے نوش فرمایا، یہاں تک کہ دودھ کا اثر ناخنوں تک پہنچا، لیکن پیالے میں دودھ پھر بھی بچ گیا اور ہم نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. یہ خواب سن لیا لالے؟ اے بائیں طرف والو، کیا آپ نئی سکیم دوڑاؤ گے؟ دھیان رہے ذرا. صحابہ پاک نے عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علم. حضرت محدث قصوری علیہ رحمت کی بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا تبرک ہے. آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں. حدیث میں فرما من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے صحیح العقیدہ عالم کی تعظیم کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کی توجہ رہے گی. بس جی حضرت بس باقی بند رہنے دیں، جو ہم نے جام کھولا ہے ابھی اس کو اچھلنے دیں. جاگ رہے ہو؟ اگلی بات سنیے گا. میں نے دو حدیثوں کا وعدہ کیا تھا، ایک آپ کو سنا دی بخاری شریف سے، اب ایک حدیث پاک سنیے جو امام سیوطی نے جامع الصغیر کے اندر نقل کی. ہم ولی مانتے ہیں کرامات کے زور پر، اور ہم نے کبھی ان مسندوں پر بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں پڑھانے والوں کو درویش نہیں مانا، جبکہ ہر درویش نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے پڑھایا ہی ہے، وہ گنجے شکر ہوں. ہائے 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 کیا کہیں آپ سے. اور وہ غوث اعظم محبوب سبحانی. حضور غوث العالمین فرماتے درست علم حتی صرت قطبہ،
ابھی ہم دین کا علم پڑھا رہے تھے کہ قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گئے. غوث اعظم مدرسے میں پڑھے, مدرسے میں پڑھایا, گنجے شکر مدرسے میں پڑھے اور پھر پاک پتن میں مدرسہ کھول کر پڑھایا. خواجہ نظام الدین اولیاء پہلے بدایوں پھر دہلی میں پڑھے پھر پڑھایا. یہ سارے مدرسوں والے ہوئے. ہاں یہ بات تھی کہ مسجد خانقاہ اور مدرسہ ایک تھے, اور اب بات یہ مسجد الگ ہو گئی, خانقاہ الگ ہو گئی, مدرسہ الگ ہو گیا. ساقی کی ادائیں بدل گئیں, میخار رل گئے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی مسجد پہ بیٹھا پیر شریعت کی مسائل کی الجھنیں بھی دور کرتا تھا اور مشکلات کے جال میں پھنسے ہوں کو نگاہ کرم ڈال کے نکال بھی لیتا تھا, اور دل میں کج پڑ جائیں تو ایک مسکراہٹ سے دل کی کجیوں کو دور بھی کر دیتا تھا. لیکن وقت بدلا کہ بانٹ دیا گیا. وقت بچانا ہے تو پھر کٹھے ہو جاؤ. گھوڑوں اور جانوروں کی بھربار آستانے کا حسن نہیں ہے. اے ویکھو ایک بندے نے صرف پچھو اوتھے رولا پایا جڑا ویکھدا بھی نہیں, تے تسی ایڈی جرت والے ہو کہ ہنے منہ پھیر لیا. لو اے تہاڈا ہے رولا. پھر گھراں چ بہ کے فیس بکاں تے لکھ دینے کہ اگے کیوں نہیں ود دیو, تسی بیٹھیاں منہ پرت دیو, تہاڈے پیچھے اگے ودنا ہے. جیڑے سامنے بہ کے ہی منہ پھیر لین پردے پیچھے کسی کملے دی آواز تے, یہ مذاق نہیں کر رہا, مذاق نہیں کر رہا, آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. تواڈے تے چائنا دے موبائل نے کدی بھی بند ہو جان تے دوجیاں نو دھوکھے دیندے ہو کہ اسی تواڈے نال ہیں, او جڑے ہونی تواڈے منہ نہیں سدھے, تسی کتھے نال ہونا ہے؟ یہ والا غلط کہہ رہا ہوں. ایک آواز آئی ہوئی کملا کو دال بیچن والا ہونا ہے. یہ رونے کی بات ہے. آپ اس پہ اب بھی مسکرا رہے ہیں تو آپ کا مزید مزاج عیاں ہو رہا ہے. اور اب یہ ان بابوں کی نظر کروں, یہ جو میں نے ابھی دردن سے ابھی سہا ہے, حضرت رومی نے مصرفی میں لکھا کہ ایک بندے نے ایک عورت کو دیکھا جو حسینہ ماجبینہ تھی اور اس کے قدموں میں بیٹھا. بولی کیا ہے؟ کہا بس تجھے دل دے دیا, جان دے دی, تیرا ہو گیا, تیرے جیسا دیکھا ہی نہیں, پھر کبھی کو دکھے گا نہیں, اب یہیں مرنا ہے, یہیں جینا ہے. تو اس عورت نے کہا تو نے ابھی میری بہن کو نہیں دیکھا, وہ حسن میں مجھ سے بڑھ کر ہے, میں خود اس کے حسن کی قائل ہوں اور مدح گو ہوں, اور لو وہ میری بہن آ ہی گئی. تو اس بندے نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا. رومی پاک فرماتے اس عورت نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا, کہا بے شرم, ابھی کہتا تھا کہ دل مجھے دے دیا, جان مجھے دے دی, اور میں نے غیر کا قصہ کھولا تو نے میرے ہی سامنے ابھی منہ موڑ لیا. حضرت رومی نے نتیجہ یہ نکالا ہے, گل مدینے والے نال عشق دیاں کرنا ہے تے اکھاں کسی اور نہ رلانا ہے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنو, پل صراط پر میرے کریم نے فرمایا علیہ السلام, او بھائی سجے پاسے والے ہو, 6 گھنٹے روڑا نہ بنائی رکھیا کرو, سیدھے ہو کے رہا کرو. کوئی تھوڑی جی عقل بھی سکھو. سمجھ آئیے تانوں؟ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پل صراط پر عالم اور عابد اکٹھے ہوں گے. عابد سے کہا جائے گا گزر جاؤ, عالم سے کہا جائے گا رک جاؤ. دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں ساتھ لے جاؤ. میں حضرت محدث قصوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ والا مرتبت کو, پورے خاندان فیملی کو, پورے خانوادے کو جو جا بجا حضرت محدث قصوری کے روشن کی ہوئی چراغوں کو روشن رکھے ہوئے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں, مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بزرگوں کو مت بھولنا اور اصل ہیروز کی قدر کرنا. جو قومیں محسنوں کی قدر نہیں کرتی وہ محسن کش بھی ہوتی ہیں اور پھر کبھی ترقی پہ گامزن بھی نہیں ہوتی. وما علینا